محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ مختصر سے وقت میں میرا ٹاپک ہوگا حسد کی آگ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ رمضان کا مہینہ مہمان ہے یا ہم لوگ مہمان ہے؟ تو اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے بلکہ ہم لوگ مہمان ہیں۔ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے پھر بھی رمضان کا مہینہ آتا رہے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب سے ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، آمین۔ میرے بھائیو، سماج کی ایک اہم برائی ہے حسد، جلن، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ اور جلنے کا بھی ایسا طریقہ ہے کہ اللہ مجھے نہ دے چلے گا، فلانے کو جو دیا ہے اس کو تو ختم کر دے۔ آج کل ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں کہ وہ اتنے آرام سے کیوں ہیں۔ تو اپنے سماج کی ایک برائی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایسی برائیوں سے دور رہیں۔ جو جلتا ہے اللہ اس کو جلا دیتا ہے، اور جلنے کا بھی آپ دیکھیے سب کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، ارے یار ان کی آواز اتنی اچھی ہے، کب بیٹھ جائے تاکہ لوگ ان کو سنیں ہی نہ۔ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں، ان کی تقریر کتنی اچھی ہو رہی ہے، ایسا ہوتا کہ گلا ہی پھنس جاتا تاکہ وہ تقریر ہی اچھی نہ کر سکتے۔ ایک چائے والے دوسرے چائے والے سے، ایک کمپنی والے دوسرے کمپنی والے سے، ایک مرغی والے دوسرے مرغی والے سے، ایک دکان والے دوسری دکان والے سے، حسد اور جلن کسی کی ترقی کو دیکھ کر۔ اور ہم اور آپ بھی کیا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا برائی مرد میں بھی ہے، پھر اسی طریقے سے لیڈیز میں بھی ہے، ہر ایک کے اندر ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب اللہ کچھ دیتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دکھائیے نہیں چھپائیے، دکھائیے نہیں، نعمتوں کو چھپائیے۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں، اب اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں سے جلنے والے لوگ بہت ہیں۔ اب دیکھیے مولوی صاحب موبائل رکھے ہوئے ہیں تو یہ دکھا رہے ہیں، گھڑی ہے تو دکھا رہے ہیں۔ ہم اور آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے راؤنڈ میں اس کی فوٹو کھینچ کے بھیج دے رہے ہیں، ابھی دوسرے راؤنڈ میں ہوں، تیسرے میں ہوں، چوتھے میں ہوں، پانچویں میں ہوں، اور چھٹے اور ساتویں میں ہوں، ابھی ٹاور کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی مکہ میں ہوں، تو ابھی مدینہ میں ہوں۔ کاہے لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں بھائی؟ جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، تو آپ سے جلیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جن کے بچے بڑے خوبصورت ہیں الحمدللہ، وہ ڈپی میں لگا لگا کے دوسروں کو ترسا رہے ہیں۔ جن کو بچے نہیں ہو رہے تو کیا کریں گے؟ آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے؟ بچیے ذرا، نعمتوں کو چھپائیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ آتے ہیں ملنے کے لیے، دعا کیجیے گا میری فلاں جگہ پہ ابھی ایک کام پھنسا ہوا ہے، مکمل ہو جائے، بعد میں ہوگا، پہلے یہاں سے چالو ہو گیا، ان کا ہو رہا، میرا کب ہوگا؟ پلیز نعمتوں کو چھپائیے۔ ہاں ظاہر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ قرآن کی آیت پر غور کیجئے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے اپنا خواب کسی کو مت بتانا، باپ ہوتا ہے۔ آج کل جتنے لوگ اپنے باپ کے باپ بنے ہوئے ہیں وہ دنیا میں ناکام ہیں، اور کبھی بھی باپ کا باپ بننے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہاں ابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا۔ پتا چلا جلنے والے اپنے والے لوگ ہیں، سگے لوگ جلتے ہیں، ورنہ وہ لوگ چال چلیں گے، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھپانے کی ضرورت ہے، وہ جتنا زیادہ چھپا کے رکھیں گے بڑا فائدہ۔ لیکن ہم سے کوئی چیز چھپتی ہی نہیں ہے، ہر چیز فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، ہر چیز۔ کھانے پینے کا آئٹم ہوا، بہترین کھانا ہے، پکوان ہے، اچھے خاصے لوگوں کو میں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ ڈال رہے ہیں۔ ارے بھائی، غزہ کے بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم فوٹو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں۔ رکیے ذرا، رمضان کے آئٹم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو حسد اور جلن ہر ایک کے یہاں ہے، اس لیے میرے بھائیو اس جیسی برائی سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اور ہے، اپنے یہاں اللہ نے کسی کو خوبی دے رکھی ہے تو آپ اس کا اظہار کیجئے، بتائیے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اس سے جلتے ہیں۔ بھائی ہو تو ایسا کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا، اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں،
چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے کرے ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہاں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے کرتا ہے, لیکن بھائی ہو تو ایسا کیسا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34 اور 35 پڑھیے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ. بھائی جیسا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں, اپنے بڑے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ اس کو بھی نبی بنا دے, کیونکہ میرا بھائی زبان میں بڑا اچھا ہے, یعنی اچھا مقرر ہے میرا بھائی. اب آپ بتائیے, ایک مولوی صاحب, ایک مقرر صاحب دوسرے مقرر کی, خطیب کی, اسپیکر کی تعریف کرے کہ بھائی ان کی تقریر بڑی اچھی ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے بھائی. موسیٰ جیسا جگر چاہیے, دوسروں کی خوبی بیان کرنا موسیٰ جیسا جگر چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس سے یہ بھی پتا چلا چھوٹے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جب بڑا بھائی پریشانی میں ہو تو آگے آگے کہے بھائی میں ہوں نا, بھیا ٹینشن مت لیجیے گا, میں ہوں نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی مت بنیے گا, اقتلوا یوسف. اپنوں نے قتل نہیں کیا ہے, اپنوں نے دوسروں نے کنویں میں نہیں ڈالا, اپنے والے نے کنویں میں ڈالا ہے. تو دونوں مثال ہے دونوں بھائیوں کی. بھائی بنیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی طرح, ویسے بھائی مت بنیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 9, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, اپنے بھائیوں نے کہا. تو ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائی کہیں گے قتل کر دو, اور قتل کر ہی رہے, مارو, راستہ روکو, دیکھتے ہیں کہاں چلتا ہے. میں ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں, جب بھائی کا جنازہ اٹھا تب پیچھے کھڑے ہوئے, فائدہ کیا ہوا, زندگی بھر ملا ہی نہیں, اخیر میں دکھا رہا ہے سب کو. ایسی دشمنی بھائیوں کے درمیان, کورٹ کچہری. ابھی ایک بھائی بہن کا مسئلہ آج ہی میرے پاس آیا ہے کہ مولوی صاحب اس کو حل کرو. کیا حل کرے؟ ارے بھائی کھایا بہن ہی کھائے, کا کورٹ کچہری بھائی. یہ ہے اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اپنے والے نے کہا قتل کر دو, پردیسی نے کہا عزت کرو, اکرمی مسوا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر میں تھے تو عزیز مصر نے ان کو خریدا تھا, تو اپنی بیوی سے کہا تھا دیکھ زلیخا, اس کی یوسف کی دیکھ بھال کرنا. اللہ محبت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے, اپنے والے نفرت کرتے ہیں, کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر. میں تو کہتا ہوں دال برابر بھی ہو تو بڑا فائدہ ہے, پانی برابر بھی نہیں ہے. نہیں معمولی بات نہیں ہے, صحیح ہے. ہاں یوسف وہ بھائی فلانے کا بیٹا تو ہے, وہ تو ہے نہیں, خوبی ہے وہ, ٹھیک ہے اس کا بیٹا ہے, لیکن اس کا ٹیلنٹ ہے بھائی, اس کے اندر اللہ نے دے رکھا ہے. اور کتنے لوگوں کو ایسی جلن ہے کہ ایسا لگے گا آپ کا بھائی ہے لیکن وہ حقیقت میں آپ کا دشمن ہے, اور ایسے وقت پہ آپ کو ٹوک دے گا جب بہت خراب لگے گا, اور وہ اسی چکر میں رہتا کب بدنام کر دے. بولتے نہیں میں حق بولتا ہوں. یہ کیسا حق ہے بھائی, میں محبت کرتا ہوں. یہ کیسی محبت ہے بھائی کہ سب کے سامنے بے عزت کر دیا, بولتا محبت ہے. اگر محبت ہوتی تو کونے میں لے جا کے سمجھاتا سب کے ساتھ. اور آج کل کیا معلوم کیا ہو گیا لوگوں کو, لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نیت پر چلے گئے ہیں. صحیح بخاری کتاب المغازی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس, مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جا کر جھانکوں کہ وہ یہ جملہ کیوں بول رہا ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہو گیا ایک جنگ میں, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے کلمہ پڑھا ایسا. اسامہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا, ان کا دل پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ کس نیت سے کلمہ پڑھا ہے. تو آج اپنے یہاں لوگوں کی نیتوں پر شک کرنے والے لوگ بہت ہیں. ہم کو حکم نہیں ملا ہے کہ ہم نیتوں پر شک کریں, زبان سے جو بول دیا تو بول دیا بھائی. تو میرے بھائیو, حسد اور جلن کا جو مسئلہ ہے نا, آدمی صدیوں نبھاتا ہے. اب آپ بتائیے, بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا ہے, ان لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ وہ مر گئے ہوں گے, لیکن جب بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا, تو جب گم ہو گیا اور سب پکڑ میں آ گئے, کیونکہ پہلے معاہدہ تھا کہ جو چور ہو وہی پکڑا جائے گا, چاہے جس کے اس میں مل جائے. بولے یس اوکے.
تو اب وہ پیالہ ملا بنیامین کے اس میں، تو بادشاہ نے کہا ان کو روکنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں بادشاہ سلامت، ان کو مت روکیے، ان کے بدلے دوسرے کو روک لیجئے۔ اس آیت سے یہ پتا چلا جو چور ہے اس کو ہی پکڑیے، دوسروں کو پکڑیے گا تو 20 سال کے بعد کورٹ سے چھوٹ جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ تفتیش ضرور کیجئے، چھان بین ضرور کیجئے، موسٹ ویلکم، لیکن چور کو پکڑیے، دوسرے کو نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہوگا، ابھی تو معاہدہ ہوا ہے، جو چور ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اب دیکھیے دشمنی کیسے نبھاتے ہیں، بھائیوں کو کنویں میں ڈالا تھا، بھائیوں نے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا، لیکن اب بادشاہ کے دربار میں صرف اتنا ہی بولنا تھا نا کہ ہاں اس نے چوری کی، یہ میرا بھائی ہے، اتنا بول دیتے بس ختم۔ اس نے چوری کی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ مگر سن لیجئے، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، بادشاہ سلامت سن لیجئے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ ہے حسد، ارے بھائی وہ تو مر گیا ہوگا، اب کہاں آپ لے کر جائیں گے جلتے ہوئے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا چلا کہ سامنے جو کھڑے ہوئے وہ یوسف ہی ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھپائے رکھا اور ظاہر نہیں کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو اللہ کی قسم کہتا ہوں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ ایک تو کنویں میں پھینکا ہے، دوسرا چور بول رہا ہے، آپ تو ایک ہی بات ہوتی ہے، ڈنڈا لا اور رسا لا، پہلے پیٹ رسا سے باندھ اور سیدھا کنویں میں پھینک کیا، یہی ہے اور کیا۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جس دن میرے بھائیو ایسی حالت ہماری اور آپ کی ہے کہ بھائی کے نقصان سے ہم خوش ہو رہے ہیں تو بالکل حسد و جلن میں۔ بس آخری پوائنٹ کی طرف اب آؤں گا۔ آسمان میں بھی جو ہوا ہے گناہ پہلا، وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابلیس سجدہ کر لیتا، جنت ہی میں رہ جاتا۔ ہم میں سے بھی کچھ بھائی ایسے ہیں کہ حسد کی وجہ سے جنت جیسی نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 13 14، انا خیر من، یہ انا ہے نا، انا نے کر دیا فنا، انا میں، مائن مائچ میرا، یہ جس کے اندر بھی ہے ابلیس سے کم نہیں ہے۔ وہ فرشتے بنیے، انسان بنیے، ابلیس نہیں، شیطان نہیں، اور انا کو فنا کر دیجئے ورنہ ہم اور آپ فنا ہو جائیں گے۔ بھنور میں کشتی اور انا میں ہستی ختم ہو جاتی ہے، بیکار۔ اللہ نے پکڑ لیا اور جنت سے نکال دیا، صرف سجدے کا مسئلہ تھا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ بھائی ایسے جنت جیسی نعمت کو حسد کی وجہ سے جلا کے ختم کر لیتے ہیں۔ زمین میں بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 سے پڑھیے، ایک کی ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی، جن کی ہو گئی ان کا نام حابیل ہے اور جن کی نہیں ہوئی ان کا نام قابیل ہے، اور قابیل ہی سے قتل ہے، اس میں قاف دونوں میں آتا ہے۔ تو جب ان کی نہیں ہوئی تو ان کی کیا غلطی ہے بھائی، جن کی ہو گئی وہ بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ میری نیت کیسی ہے تو میری نہیں ہوئی، اور ان کی نیت کیسی ہے تو ان کی ہو گئی، تو مجھے ان سے کیا لینا دینا، تو جلوں گا میں۔ وہی جلنا شروع کیا، کاہے ہو گئی، اب مارا کسی اور نے تو اس کو جا کے مارنا ہے کہ اس کے بدلے دوسرے کو مارنا ہے، وہی حالت ہے یہاں۔ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، تیری کیوں ہو گئی، اور بالآخر بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، اور حسد اور جلن کی وجہ سے کیا، اور اتنا بدھو ہو گیا کہ انسان کو بدھی ایک پرندے نے دی ہے، وہ ہے کوا۔ تو جب کوئی کسی سے جلتا ہے تو اس کی بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے، دم کسی کام کے لائق نہیں بچتی۔ آپ بھائی کا قتل تو کر دیا ہے، دفنائے گا کیسے؟ تو کوا آیا اور کوے نے بتایا، اس لیے کوے کا جو آئی کیو لیول ہے بہت مضبوط ہے۔ اللہ نے 3-4 پرندوں کا ذکر کیا، اس پر غور کیجئے گا کیوں ذکر کیا، تو کوا ہی ایک ایسا ہے جو ہم انسان کو، بدھو کو سمجھایا کہ کیسے دفن کیا جائے۔ تو دیکھا آپ نے، جب ہم اور آپ جلیں گے تو کوے سے سیکھنا پڑے گا، وہی حالت ہوگی، اس کو کوے سے سیکھا اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو میرے بھائیو، آسمان میں بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، زمین میں بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ اگر دل میں حسد اور جلن ہے اس کو نکال دیجئے، تب ہم جنتی ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے رخصت ہوں گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12697، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، وضو سے پانی ٹپک رہا تھا، شاید کچھ ہاتھ میں لیے ہوئے چپل اپل ہوگا، آ گئے اندر۔ اسے پتا چلا جوتا چپل رکھنے کا ریک مسجد کے اندر ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر باہر رکھیں گے اور نئی چپل پہن کے آئیں گے اور نیا جوتا پہن کے آئیں گے
تو نمازی چور نہیں ہوتے، الحمدللہ نمازی چور نہیں ہوتے، لیکن چور نمازی بن سکتا ہے، کیونکہ سامنے اس کو جوتے پر اس کی نظر ہے اور چپل پہ نظر ہے. آپ سجدے میں جائیں گے، وہ سجدہ توڑ کے، نماز توڑ کے اور جوتا چپل لے کے بھاگ جائے گا. آپ بتائیے وہ نمازی ہے یا چور ہے؟ تو نمازی چور نہیں ہوتے، لیکن چور نمازی بن کے آ سکتا ہے. تو اس لیے جوتا چپل رکھنے کا ریک اندر ہونا چاہیے. پھر دوسرے دن کا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، پھر وہی صحابی آئے. پھر تیسرے دن کا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، پھر وہی صحابی آئے. اس سے پتا چلا جب کسی کا نام بار بار آئے یا تو جلن شروع ہوگی یا پھر پوچھ شروع ہوگی. پوچھیں گے یار ان کی قرات کیسی تھی، مثال کے طور کون ہے قاری صاحب، ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھتے، کتنا اچھا، اس سے اچھا تو میں پڑھتا ہوں، اس سے اچھا تو وہ پڑھتا. یعنی مذاق اڑانے کا انداز. کسی نہیں بھائی، تعریف ہے، لائق ہے تو کرنے کا نا. اچھا ایسا ٹھیک ہے. تو ایک صحابی ملے، ان سے کہا یار آپ تو جنتی ہیں، کیا کرتے ہیں، میں آپ کے یہاں مہمان نہ ہوں گا. اب مثال کے طور پر ہم نے متولی صاحب سے پوچھ لیا امام صاحب کہاں ہیں، ایک دن پوچھا، دوسرے دن پوچھا، تیسرے دن پوچھا. اب ان کا دماغ چلنے لگے گا، اچھا میرے رہتے ہوئے امام صاحب کا پوچھ رہا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ انسانی فطرت ہے، یاد رکھیے گا. میں باس ہوں نا، اور باس آلویز رائٹ، چت ہو یا پٹ، باس آلویز رائٹ، اس نے نو فائٹ. یہ تو جانتے ہیں ہم اور آپ الحمدللہ. تو کیا بولے بھائی آپ کیا مہمان نہ بولے چلیے موسٹ ویلکم. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دسترخوان پر جب تک مسکین کو نہ بیٹھا لیتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی. نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے مہمان. وہ آئے 3 دن رہے، وہ رات میں اٹھ کے دیکھ رہے ہیں یار یہ نیا کچھ کر رہے ہیں کیا، کیونکہ یہ جنتی ہیں. پہلے دن کچھ نہیں کیا، دوسرے دن بھی نہیں کیا، تیسرے دن بھی نہیں کیا. اب اس پر غور کیجئے، یہ انسان کی فطرت ہے، یار یہ ہیں جنتی لیکن کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، اس سے اچھا تو میں ہوں. انسان کیونکہ وہ جب سوچ کے کوئی چیز جاتا ہے آدمی کی یہ ملے گا اور نہیں ملا تو من ہی من میں سوچتے رہتا اس سے اچھا میں ہوں. ٹھیک ہے بولے یا نہ بولے، وہ سوچ لیا کہ یار اس سے اچھا میں ہوں. اب وہ جانے لگے، بھائی صاحب کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. لیکن جو میزبان تھے مہمان سے کہا بھائی صاحب 2 چیز ہے میرے پاس، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی وجہ سے جنتی کہا ہے. نمبر 1، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی نعمت اللہ دیتے ہیں میں اس سے جلتا نہیں، کیونکہ اگر میں جلوں گا تو اللہ پر اعتراض ہو جائے گا. میرا نصیب میرے رب نے بنایا ہے، تو مجھ سے اچھا کس کا نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کا نصیب ان کا رب نے بنایا، اس کا اپنا ہے، اور سب کا اپنا اپنا نصیب ہے. میں کاہے کو جلوں؟ میں کبھی نہیں جلتا. نمبر 1. نمبر 2، میں اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھتا. کینہ مطلب او بھائی 2 سال پہلے آپ نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، ارے بھائی وہیں پر ختم کرنا. زبان سے معاف کر دینا آسان ہے، دل سے معاف کرنا بہت مشکل ہے بھائی. سینہ اس لیے کہا انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. اپنے سینے کو صاف کر لیجئے، ہم اور آپ جنتی ہیں. بات اسی پر ختم کرتے ہیں. صحابی رسول نے کہا جن کے یہاں مہمان تھے، حاذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، یعنی جن کے اندر جو خوبی ہے اس کی تعریف کیجئے. ارے بھائی یہ خوبی آپ کے اندر ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی میرے اندر نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، ہر آدمی ایک طریقے کا نہیں ہوتا. تو یہ حسد اور جلن اپنے سماج کی ایک برائی ہے. انسان جو ہے اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہے، جبکہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، میری بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے. مجھ کو میرے نصیب کا مل رہا ہے، ان کو ان کے نصیب کا مل رہا ہے. جلیے مت. کبھی بھی نام آیا کتنے آدمی جلن، ان کی بات مت کرنا بھائی، نہیں اس لائق ہے تو ہے. اور جلتے ہیں وہی جو مقابلہ نہیں کر سکتے، جو مقابلہ نہیں کر سکتے وہی جلتے ہیں. ان کی بات مت کر، وہ تو بتا. ارے اور ہم اور آپ بھی کیسے سن کر مان لیتے ہیں. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہم اور آپ کان سے دیکھتے ہیں اور آنکھ سے سنتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں بالکل صحیح بولا. کوا کان لے کے بھاگا، صحیح بھاگا ہے، اس لیے کوے کے پیچھے بھاگو. تحقیق کیجئے بھائی. تو میرا بھائیو حسد اور جلن نہیں، سینے کینہ، سب صدم، سینے کو کینے سے صاف رکھیے. ہم جنتی ہیں. اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمارے سینے میں کچھ بھی کینے کا حصہ اس کو تو نکال دے، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔